بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برمودا ٹرائی اینگل گزشتہ کئی دہائیوں سے انسانوں کے لیے ایک راز بنی ہوئی ہے۔ بحر اوقیانوس میں واقع امریکہ کے شہر میامی سے جزیرہ پورٹو ریکو اور جزیرہ برمودا کے درمیان اس وسیع علاقے میں 165 سالوں کے دوران کئی واقعات پیش آئے، جن میں 8,000 سے زیادہ افراد گم ہو گئے اور آج تک نہیں ملے۔ 1945 میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز کہیں غائب ہوئے، تب یہ ٹرائی اینگل منظر عام پر لائے گی۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر جب ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہے جن میں ہوائی جہاز، کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے کہیں غائب ہو جاتی، تو ان واقعات کا رخ برمودا ٹرائی اینگل کی طرف موڑا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی مصنوعی اور خود ساختہ تکون وجود میں لائے گی جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے، اور جب وقت کی ضرورت ہو تو اس جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے اذہان پر قابو پایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ، دنیا کو بچانے والا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ گیا ہے۔ شیطانی مثلث، جسے اژدہا مثلث یعنی ڈریگن ٹرائی اینگل بھی کہتے ہیں، دراصل برمودا ٹرائی اینگل کی طرح کا ایک پراسرار مقام ہے جو بحر الکاہل میں جاپان اور فلپین کے نزدیک واقع ہے۔ یہ جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما، ماریانا جزائر اور فلپین کے جزیرے گوام کے درمیان واقع ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بہت مشہور نام چارلس برلٹس کا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائی اینگل میں لکھتے ہیں، 1952 سے 1954 میں جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں۔ افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس معمہ کا راز جاننے کے لیے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کا معمہ حل کرنے والے خود معمہ بن گئے۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا۔ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، ادھر ہی سے دجال کا ظہور ہوگا۔ بحر الکاہل کے شیطانی سمندر یا ڈیول سی اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائی اینگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے، جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں، کیونکہ جیسے پہلے عرض کیا گیا یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ مثلاً دنیا میں یہی 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل جاتی ہیں۔ دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا والے خلائی ملوک کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی جرات کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لائے تو انہیں قتل کر دیا گیا، جیسے ڈاکٹر مورس اور ڈاکٹر جیمز ای میکڈونلڈ کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ یہ دونوں اڑن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان گئے تھے۔ دونوں جگہوں کو خواص و عوام قدیم زمانے سے شیطان سے منسوب کرتے ہیں اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جو انسانیت کی خیر خواہ نہیں ہیں، لیکن ان کے گرد اسرار کے پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ وہ میڈیا جو بال کی کھال اور کھال کی کھال اتار دیتا ہے، وہ اس راز کو کیوں چھپا رہا ہے؟ اب ان باتوں کی حقیقت سوائے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کس سے پوچھی جائے؟ تو آئیے اب ان کی زبانی ان باتوں کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں اس وقت کے کفار و مشرکین بھی صادق الامین کہا کرتے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔
اس نے مجھے بتایا کہ وہ لحم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کے سبب انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹھ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسا کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں تم کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں، پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریا کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا کہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں۔ مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کی رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کارندے اسے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کی غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے، جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، نہیں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو 2 جگہیں ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرقی بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر یا ڈیول سی رکھ دیا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خصوصاً عیسائیوں نے کیوں دیا؟ اگر مسلمان کے نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان بھی تھی۔ خیر، یہ بھی ہمارا موضوع نہیں۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی برمودا ٹرائنگل کا تعلق دجال سے ہے۔ حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھیے۔ دجال مشرق میں ہے،
زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر مبہم طور پر ہم مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر یا ڈیول سی سے شیطانی تکون برمودا ٹرائنگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ ویسے تو قرب قیامت میں دجال کے منظر عام پر آ جانے پر کافی نشانیاں ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے، لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود دجال کے حضرت تمیم داری سے کیے جانے والے 3 اہم اور بنیادی سوال کا تعلق ہے تو وہ سوالات دجال نے اسی لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتا تھا جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے کی یعنی خروج کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ سوال نمبر 1 میں بیسان کے نہلستان کا پوچھا گیا تھا اور اس نہلستان پر موجود درختوں کے پھلوں یعنی کھجوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے اور اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، اور یوں دجال کے سامنے آنے کی یہ بہت اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 2 میں تبریہ کی جھیل کا پوچھا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے بحیرہ تبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستان میں مشہور ترین دریاؤں کا پانی انڈیا کی دشمنی اور چالاکی سے سوکھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، تبریہ کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھ لیں، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دجال کے دوسرے سوال والی نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 3 میں زگر کے چشمے کا پوچھا گیا تھا۔ زگر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زگر۔ بڑی صاحبزادی ربا کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تو قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہوا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زگر کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی ایک چشمے کے قریب ہوئی اور وہ چشمہ زگر کے چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل میں ہی واقع ہے اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ ویسے بھی ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک یعنی انتہائی غصے میں نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات اور واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا اور وہ خروج کر جائے گا اور سامنے آ جائے گا۔ اب وہ ایسی کیا بات یا باتیں ہوں گی، واقعات ہوں گے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل، دجالی چمچوں یعنی صہیونیوں اور یہودیوں، دجال پرست عیسائیوں، دیگر غیر مسلم مذاہب کے دجالی چیلوں اور نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا، تبھی وہ اتنا غصے میں آ جائے گا۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بتانے کا مقصد معلومات میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فتنوں کے بارے میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور ان کو تمام فتنوں سے بار بار آگاہ فرماتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے تاکہ امت اس فتنے سے غافل نہ ہو جائے، اور اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے۔ بڑے بڑے جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا، کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا، فضا میں اڑتے جہازوں کا اچانک گم ہو جانا، ان کا غائب ہونا اتنا تیز ہوتا کہ کسی شخص کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت بھی نہ ملتی، اور حیرت یہ ہے کہ کسی کا کوئی نام و نشان بھی نہ مل سکا۔
اگرچہ بعض ماہرین کی طرف سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ اس جگہ سمندر کے اندر تیز طوفان آتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس تشریح کو انسانی ذہن تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان نے سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر تحقیق کی، سمندری جانوروں پر تحقیق کے لیے ان کے جسموں سے کیمرے لگا کر ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں، تو کیا برمودا ٹرائنگل میں غائب ہونے والے جہازوں کا ملبہ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں، برمودا ٹرائنگل میں پراسرار کشش ہے جو ہماری کشش سے مختلف ہے، اور برمودا کی طرح جاپان کا ڈریگن تکون بھی پراسراریت اور حادثات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ماہرین کے خیال میں یہاں حادثات کی تعداد برمودا ٹرائنگل سے زیادہ ہے۔ یہاں ایسے جہاز اور آبدوزیں بھی غائب ہوئی ہیں جن میں خطرناک ایٹمی مواد بھرا ہوا تھا۔ یہ علاقہ بحر الکاہل میں جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما سے فلپین کے جزیرے گوام تک اور گوام سے پھر جاپان کے میریانا جزائر تک، پھر میریانا سے یوکوہاما تک بنتی ہے۔ برمودا ٹرائنگل اور ڈیول سی میں بہت گہرا ربط ہے۔ ماہرین کے مطابق بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں کہ گمنام طیاروں اور جہازوں کو ایک ٹرائنگل سے دوسری ٹرائنگل تک سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ دونوں ٹرائنگلز ایک ہی لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ پر واقع ہیں۔ برمودا کی طرح شیطانی سمندر میں بھی اڑن تشتریوں کا آنا جانا اور پانی میں داخل ہونے اور نکلنے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ خالی جہاز سمندر میں تیزی سے سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس جب اس علاقے سے گزرا تو اس نے بھی یہاں کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے تھے، مثلاً آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا، اس علاقے میں پہنچ کر کمپس میں بغیر کسی سبب کے خرابی پیدا ہو جانا وغیرہ۔ برمودا میں غائب ہونے والے اکثر طیارے، بحری جہاز اور کشتیوں کا تعلق امریکہ اور برطانیہ سے رہا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں حکومتوں نے نہ تو کبھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور نہ ہی اپنی پروازوں کو اس علاقے کے اوپر سے گزرنے پر پابندی لگائی ہے، بلکہ جتنی بھی تحقیقاتی کمیٹیاں بنی ہیں ان کی رپورٹوں کو شائع ہی نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، سب کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ مشہور کتاب دی برمودا ٹرائنگل مسٹری سالوڈ کے مصنف لیری کوشے لکھتے ہیں، برمودا ٹرائنگل میں رونما ہونے والے حادثات کوئی عجیب و غریب بات نہیں تھے، لیکن میڈیا اور غیر عقلی جذباتی لوگوں کے ذریعے اس کو اچھالا گیا۔ قدامت پسند عیسائیوں کا خیال ہے کہ برمودا ٹرائنگل جہنم کا دروازہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پانی بہت گہرا ہے، بعض کہتے ہیں کہ برمودا کے سمندر میں پانی کے اندر زلزلے آتے ہیں۔ امریکہ کا ایک فرقہ برمودا کی حقیقت روحانیت سے جوڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہاں پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں ہیں۔ مصری محقق محمد عیسیٰ داؤد کے مطابق شیطانی سمندر اور برمودا ٹرائنگل کان دجال کے زیر استعمال ہیں۔ اس نے باقاعدہ قلعے نما محل بنایا ہوا ہے جو تکون کی شکل کا ہے۔ جہاں تک اس نظریے کا تعلق ہے کہ برمودا میں کوئی غیر معمولی بات نہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ برمودا سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ نظریہ نمبر 1 یعنی برمودا ٹرائنگل جہنم کا دروازہ ہے، اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پانی کتنا ہی گہرا ہو، موجودہ سائنسی ترقی میں سمندر کے اندر کی مکمل معلومات سائنسدانوں نے اکٹھی کی ہیں، پھر اتنے بڑے بڑے جہازوں میں سے کسی ایک کا ملبہ بھی آج تک کسی کو نظر نہیں آیا۔ چوتھا یہ کہ اگر حادثات کی وجہ زلزلے ہیں تو پھر جہازوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ البتہ غاروں کی نوعیت اور شکل نہیں بتائے گی یا پھر بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک محمد عیسیٰ داؤد کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے دجال کے موضوع پر بہت محنت کی ہے اور کئی کتابیں تصنیف کی ہیں، اور خود ان جگہوں پر گئے ہیں جہاں سے دجال یا یہودی خفیہ تنظیم فری میسن کا کوئی تعلق رہا ہے، مثلا سویڈن، مصر، فلسطین، امریکہ، برمودا، شام وغیرہ۔ برمودا کے اندر طاقتور قوت اور توانائی کی موجودگی کو اکثر سائنسدان تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اس قوت کشش کو اتنے منظم انداز میں استعمال کرنے والا کون ہے جو فضا میں اڑنے والے طیاروں کو غائب کر دیتا ہے؟ اگر اس علاقے کے اوپر سیٹلائٹ اور موسمی سیارے تصویریں نکالیں تو کیمرے کی فلم صاف ہو جاتی ہے۔ برمودا کے اندر موجود خفیہ قوت اتنی جدید ٹیکنالوجی کی مالک ہے کہ ہزاروں کلومیٹر سے کیمروں کی فلم صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسٹرن ایئر لائنز کو دوران پرواز شدید جھٹکا لگا اور وہ راستہ بھٹک گیا۔
لیکن پھر بھی صحیح سلامت زمین پر اتر گیا۔ طیارے کے مسافروں نے دیکھا کہ ان سب کی گھڑیوں کی سوئیاں بند پڑی ہیں۔ یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب طیارے کو جھٹکا لگا تھا۔ وقت کا کسی اور جہت میں چلے جانے کا تصور البرٹ آئنسٹائن نے پیش کیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اس سے پہلے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ یعنی دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال پر تحقیق کرنے والے اسرار عالم کہتے ہیں کہ پینٹاگون یہودی تعلیمات کے مطابق دجال کا عبوری عسکری ہیڈ کوارٹر ہے۔ اگر دجال متحرک ہے تو ان یہودی خاندانوں سے وہ ضرور رابطے میں رہتا ہوگا۔ ان کے بارے میں یہ جانتے چلیے کہ افغانستان میں طالبان کی پسپائی کے بعد سب سے پہلے آنے والا یہودی راک فلر فیملی کا ایک 22 سالہ لڑکا تھا۔ یہ خاندان IMF، ورلڈ بینک، عالمی ادارہ صحت، اقوام متحدہ، جنگی جہاز بنانے والی کمپنیوں، جدید اسلحہ، میزائل، خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا، فلم ساز ادارہ ہالی ووڈ جیسے اداروں کا مالک ہے۔ یہ خاندان کٹر صہیونی مذہبی لوگ ہیں۔ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے انہی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے راہ ہموار کرتا رہے گا۔ قرآن حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ شیاطین اپنے انسانوں میں موجود دوستوں کی مدد کرتے ہیں۔ سورہ شعراء میں ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گنہگار ہو۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور شیاطین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کر لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ کہے گا، اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل۔ سورہ الانعام۔ اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم ترین فتنے سے ہمیں اپنی امان میں رکھے، آمین۔